السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی رات، جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ قرآن پاک میں اس کی جو ہے فضیلتیں آئی ہیں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک میں جو فضیلتیں آئی ہیں، لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے، کون سے کام کرنا چاہیے، کون سی نمازیں پڑھنی چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ پوری ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہی اللہ نے اتاری ہے قدر کی نام سے، سورہ قدر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہ قرآن پاک کو اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تو سنو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں ملائکہ اور روحیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس رات کی فضیلتیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روحیں، مرحومین کی روحیں بھی گھر آتی ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں گھر والوں کا حال یہ ہے کہ کوئی میٹھا پلاؤ کھانے کی تیاری میں ہے، کوئی حلوہ روٹی کھانے کی تیاری میں ہے، کوئی گوشت پکا رہا ہوتا ہے۔ اس رات، لیلۃ القدر کی رات، حلوہ روٹی گوشت یہ تو ایک رسم ہے، لیکن حقیقت میں لیلۃ القدر کی رات زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کی رات ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی رات ہے، ساری رات جاگ کر اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، توبہ و استغفار کرنے کی رات ہے۔ اس رات آپ جو ہے اپنے مرحومین کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کی تیاریاں کریں، ان کے نام پر صدقہ کریں، ان کے نام پر قرآن خوانی کریں، ان کے نام پر آپ سے جو کچھ بھی ہو آپ وہ کریں، اس لیے کہ اس رات مرحومین کی روحیں آپ کے گھر پر آتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے گھر والے جن کے لیے ہم نے دولتیں چھوڑی، زمین جائیداد چھوڑ کر ہم گئے، گھر مکان دکان چھوڑ کر گئے، وہ ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر گھر والے اس کے لیے، مرحومین کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہو کر کے اپنے گھر کو جاتی ہیں، یعنی اپنے جگہ پر، اپنی منزل پر جاتی ہیں۔ اور اگر ان کے گھر والے اگر کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، فاتحہ نہیں پڑھ رہے، قرآن خوانی نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، ان کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، تو وہ روحیں اس رات کو مایوس ہو کر کے واپس لوٹتی ہے۔ تو آپ کو اپنے آبا و اجداد کی روحوں کو لیلۃ القدر کی میں مایوس ہو کر نہیں بھیجنا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، صدقہ کیجیے، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کیجیے، نفل نماز پڑھیے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور ہو سکے تو ساری رات نفل نمازوں میں گزاریں۔ ہر رات آپ سوتے ہیں، اس رات اگر ایک رات جاگ کر اللہ کی عبادت کریں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ آپ کی آخرت سنور جایا کرے گی، اور آپ کی دعا کی بدولت ہو سکتا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد کی روحیں خوش ہو جائے، ان کی مغفرت ہو جائے۔ اسی لیے وہ رات جو ہے کھانے پینے کی رات نہیں ہے، وہ رات نیکیاں حاصل کرنے کی رات ہے، اپنی آخرت سنوارنے کی رات ہے، مرحومین کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ ایصال ثواب کرنے کی رات ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے کئی سالوں کے ہوا کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک رات اگر کوئی پوری رات عبادت کرتا ہے تو اس کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے کوشش کیجیے، رمضان المبارک آپ سے چھوٹنے والا ہے، ہم سے جانے والا ہے، اور عید آنے والی ہے، تو رمضان کے مبارک مہینے کے ہر لمحات کی قدر کریں، اور بالخصوص لیلۃ القدر آنے والی ہے، اس کی آپ زیادہ سے زیادہ قدر کریں، زیادہ سے زیادہ
اہتمام کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ محمد راز اختر قادری کو سبسکرائب کیجیے اگر نئے ہو چینل میں، سنی نیٹ ورک SN چینل کو۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔